हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? हम आज पढ़ेंगे कार्पे डीम का पेज नंबर 581 और एपिसोड नंबर 24। कार्पे डीम बाय राबिया खान। स्टार्ट करते हैं। कहानी अब बस एंड होने वाली है। कहानी बहुत ज़बरदस्त हो रही है जैसे जैसे आगे बढ़ रही है। मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। कि आप लोगों को पसंद आ रही है? आप लोग मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें प्लीज़। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को आने वाली नोटिफिकेशंस के लिए ऑन कर। आपको भी यहाँ आने की ज़रूरत नहीं थी। मैं ठीक हूँ। कुछ ही दिनों में कई किलोमीटर तक भाग भी सकूंगा। तुम्हें क्यों लगता है कि तुम सुपरमैन हो? मैं यासिर हूँ। बड़ा कोई तीर मारा है आपने यासिर होकर? सरदार का ठंडा सा अंदाज देखकर उसे अंदाजा हो गया था कि वो किसी भी दौर यहाँ से टलने वाले नहीं थे। उसी पर अरमान दरवाजा धकेलता अंदर चला आया था। एक नज़र यासिर पर डाली। उसके माथे पर बल थे और नकुश कुछ बिजरे बिगड़े से थे। उसने एक नज़र सरदार पर भी डाली। डॉक्टर्स का कहना है कि रिकवरी के लिए 2 हफ्ते दरकार है। इससे पहले तुम अपने रूम से बाहर नहीं निकल सकते। जख्म अभी ताज़ा है। अगर एहतियात नहीं करोगे तो जख्म खराब हो सकता है। इसीलिए अपने मनमानियों को चंद दिनों के लिए बालाए ताक रखकर सिर्फ अपनी सेहत का ख्याल करो। अरमान के एक ही सांस में कहने पर उसे मजीद कोफ्त होने लगी थी। उसने सर तकिए पर रख दिया था। 2 हफ्ते। 2 हफ्तों तक वो उस मुरझाए हुए मस्नूई रोशनियों से मज़ियन अस्पताल में आखिर क्या करेगा? उससे अगले चंद दिनों के बारे में सोचकर ही शदीद उकताहट हुई थी। मैं उसे यही समझा रहा हूँ लेकिन मजाल है कि दादा की कोई बात उसे समझ आ जाए। सरदार ने खुफगी से कहा था। लेकिन अरमान की बात अभी खत्म नहीं हुई थी। और आप दादा, आप यहाँ अब नहीं रहेंगे। आप मेरे घर जा रहे हैं। मैंने ड्राइवर से कह दिया, वो आपको मेरे घर ड्रॉप कर देगा। यासिर को अब होश आ गया है और वो खतरे से बाहर है। इसीलिए आप लावाजा यहाँ नहीं रुक सकते। आपको भी अपनी सेहत का ख्याल रखने की जरूरत है। उसी सुकून से सरदार को हिदायत दी तो यासिर ने चौंक कर चेहरा उठाया। दादा भी इतने ही हैरान हुए थे। मुझे लगा था तुम मेरे साथ हो। वो बिगड़ कर बोले तो यासिर को हंसी आई। अरमान ने शाने उचकाए थे। मैं अब भी आपके ही साथ हूँ दादा जान। ये साथ हो तो मुझे मेरे पोते से दूर कर रहे हो। आपका पोता कोई छोटा बच्चा नहीं है, बड़ा मर्द है। ऐसी 2-3 गोलियां तो आराम से खाकर आगे वालों को सीधा कर सकते हैं। क्या आपको किसी ने नहीं बताया कि ये उसी जख्मी हालत में खुद हॉस्पिटल चलकर आया था? डॉक्टर सब तक हैरान है कि उसने गोली लगने के बाद होश क्यों नहीं खोया और ये इतना फासला भी अबूर करके यहाँ तक कैसे आ सकता है? दिल तो कर रहा था कि बता दो ये इंसान नहीं जिन है, लेकिन फिर जाने दिया। अब आप जा रहे हैं या नहीं? कोई क्योंकि हिफाजत की उसे उसे नहीं, आपको जरूरत है। आपके अस्पताल के उस मटियाले कमरे का मंजर कुछ और था। यासिर हाथ बंधे महफूज निगाहों से सरदार का बेयकीन चेहरा देख रहा था। अरमान अपनी तकरीर करने के बाद सुकून से दादा की जानिब मुतवज्जा था। फिर सरदार ने इंतहाई खफगी से दोनों की जानिब देखा और सर झटक कर बाहर की जानिब बढ़ गए। जब मेरा सफेद महल आओगे तो मीसम के हाथ के इंतहाई खौफनाक करेले खिलाऊंगा तुम दोनों को। याद रखना दरवाजा बंद हो गया था लेकिन अस्पताल के उस कमरे में दिल फरेब सा कहकर गूंजा था। सरदार के जाते ही अरमान उसके करीब चला आया था। फिर उसे गहरा सांस लेकर देखा। क्या? उसने नासमझी से पूछा था। सरीना से कितनी मोहब्बत करते हो? व्हाट? बकवास बंद करो। बताओ कि कितनी अच्छी लगती है वो तुम्हें। क्या घटिया सवाल है ये? उसका रिश्ता आया। वो नहीं चौंका। उन्हीं खामोश गहरी नजरों से साथ खड़े अरमान को देखता रहा। तो कुछ पल बाद बड़ी रहमी से पूछा था उसने। अरमान की जांचती निगाहें उसके चेहरे पर जमी रही। तुम वाकई उसे पसंद नहीं करते? अरमान, ये क्या फजूल सवाल है? अब कि वो बिगड़ा था उसमें कुछ भी फजूल नहीं है। कुछ ही पल बाद वाजिद हसन अपनी बीवी से अलहदगी की खबरों के साथ हेडलाइंस का हिस्सा होगा। वो सरीना के पास दोबारा जाएगा। वो उसे दोबारा हासिल करने की कोशिश करेगा। क्या तुम उस सब के लिए तैयार हो? और अब के उसके आईब्रू मुतजिब से ऊपर को उठ गए थे। वो उस घटिया आदमी से दोबारा क्यों रिश्ता जोड़ना चाहेगी? और अब की वो बोला तो आवाज में गहरी उकताहट के साथ तैश भी हिलकोरे ले रहा था। अरमान बिल्कुल हल्का सा मुस्कुराया था। फिर जेबों में हाथ डाले ही कंधे उचकाए थे। वो किसी भी रिश्ता जोड़े इससे तुम्हें कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। वो किसी से भी ऐसे कैसे रिश्ता जोड़ सकती है? और वो क्यों जोड़ेगी? क्योंकि ये उसकी जिंदगी है। वो इस जिंदगी का फैसला करने का हक रखती है। और वो अरमान के ठंडे से अंदाज में कहने पर ठिठक कर ठहर सा गया था। फिर चेहरा उसकी जानिब से फेर कर सर झटका। अगर तुम उसमें वाकईतन दिलचस्पी रखते हो तो आगे बढ़ो और उसे उस वाजिद नामी बेढंगी मखलूक से छीन लो। वैसे भी वो उसके काबिल नहीं है। मुझे उसमें दिलचस्पी नहीं है। ऐसे नहीं सोचकर जवाब दो। क्या तुम उसे दोबारा वाजिद की जिंदगी में दाखिल होते देखना चाहते हो? मुझे इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने एहतजाज कहा था। अरमान ढीठों की तरह मुस्कुराता रहा। उसने यासिर का एहतजाज सुना ही नहीं था। फिर वो उसे दोबारा जलील करेगा। उस दफा 50 नहीं, हजारों के सामने करेगा। मारिया उसकी जिंदगी पहले ही अजाब बनाने के दर पे है। वो अपने बाप के साथ उसकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए जिन अजीम चालों का सहारा लेगी उसका सलीना पर क्या असर पड़ेगा उसे भी सोच लेना। वाजिद का नामी गिरामी कारोबारी बाप उसे कभी भी अपनी बहू तस्लीम करने पर राजी नहीं होगा और वो उसे उसकी जिंदगी छोड़ने पर मजबूर करेगा। वो उस पर हर तरह से जोर डालेगा यासिर आलम को कि वो ये इंडस्ट्री छोड़ दे। और तुम्हें ये सब हिम्मत के साथ देखना होगा।
وہ اب بس چھپتی ہوئی نگاہوں سے ارمان کا چہرہ تک رہا تھا۔ وہ چبا چبا کر بول رہا تھا جیسے بہت محفوظ ہو رہا ہو۔ اب کیا تمہیں یہاں سے دفع ہو سکتے ہو؟ اس نے دروازے کی جانب آئیبرو سے اشارہ کر کے ضبط سے کہا تھا۔ ارمان نے سر اسبات میں ہلایا۔ میں دوست ہوں تمہارا، تمہیں تم سے بھی زیادہ جانتا ہوں، اسی لیے پہلے سے وارن کر رہا تھا تمہیں۔ ساتھ ہی ہاتھ جھلا کر باہر کی جانب بڑھ گیا۔ اس نے انہیں چپتی آنکھوں سے کمرے کا بند دروازہ دیکھا اور پھر خوف سے آنکھیں بند کر کے کھولی۔ اس بستر پر رہنا اس کے لیے کسی کڑے امتحان سے کم نہیں تھا۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر فون رکھا، اٹھا لیا تھا۔ اب وہ بے چینی سے ای میل چھان رہا تھا۔ کیا واجد واقعی ماریا کو زندگی سے بے دخل کر رہا تھا؟ اگر ایسا تھا تو سیلینا کی زندگی ایک بار پھر سے مشکل ہونے جا رہی تھی۔ اسے شوٹ کے ساتھ ساتھ فوٹو شوٹ کے لیے بھی کام کرنا تھا۔ سلطانہ کئی دنوں بعد آج سیٹ پر نکھری نکھری سی آئی تھی، لیکن سیلینا نے محسوس کیا کہ اس کا انداز اس کے بے انتہا روکھا اور کھینچا کھینچا سا تھا۔ وہ سب سے مسکرا کر نرمی سے حال احوال دریافت کر رہی تھی، لیکن جو ہی اس کی جانب نگاہ اٹھی تو انداز میں یکدم ہی سرد مہری سی اتر گئی۔ اس کا دل بے تحاشا خراب ہونے لگا تھا۔ وہ یاسر کی ماں تھی اور یاسر اس کی وجہ سے ایسی حالت میں ایڈمٹ تھا۔ کوئی بھی ماں اس کی جگہ ہوتی تو ایسا ہی رد عمل دیتی۔ سرمد نے اسے آنکھوں سے اشارہ کیا تو وہ سمجھ گئی۔ سلطانہ اسے یقیناً اپنے آفس میں طلب کر رہی تھی۔ اس نے تھوک نگلا اور پھر آگے بڑھائی۔ دروازہ کھٹکھٹایا، پھر دبے قدموں آگے بڑھائی۔ سلطانہ ایک سرسی نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ اس کی پیشانی پر پسینہ سا ابھرا تھا، حلق خشک ہو گیا تھا۔ کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا یاسر سے ملنے سے؟ سوال بہت کڑے انداز میں پوچھا گیا تھا۔ اس کی گردن جھک سی گئی، کندھوں پر منو بوجھ آ گرا۔ سوری، مجھے اس سے نہیں ملنا چاہیے تھا۔ آئی ایم ریئلی لڑکی ادھر دیکھو۔ اس نے سختی سے درمیان میں اس کی بات کاٹی تو اس نے بہت سا تھوک نگل کر چہرہ اٹھایا۔ پیشانی کا پسینہ اب رخسار تک ڈھلک آیا تھا۔ وہ خود کو بے حد کمزور محسوس کر رہی تھی۔ اسے لگا وہ کہیں اندر دبتی جا رہی ہے، کہیں بہت اندر۔ مجھے تمہاری وضاحتوں میں قطعاً بھی کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میں تمہیں بالکل آخری دفعہ خبردار کر رہی ہوں، میرے بیٹے سے دور رہو۔ تمہاری وجہ سے ماریا نے اسے بھی داغدار کرنے کی کوشش کی تھی۔ تمہارے میس میں اسے بھی گھسیٹا تھا، صرف اسی لیے کہ وہ کسی اچھے انسان کی مانی تمہاری آخری حد تک مدد کرتا رہا۔ لیکن اب پانی سر سے اوپر ہوتا جا رہا ہے۔ اب تمہاری اس کی زندگی میں موجودگی ایک خطرہ ہے، اسی لیے تم بغیر کوئی اطلاع دیے منظر عام سے غائب رہو۔ مجھے دوبارہ تمہیں خبردار کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اس نے سر ہلا دیا۔ اس کے علاوہ وہ کیا کر سکتی تھی؟ وہ باہر نکل آئی، ایک نظر پہلے کام پر ڈالی۔ تکلیف و مصروفیت ساتھ ساتھ تھی۔ وہ آخر جاتی تو کہاں جاتی؟ کسی نے اسے آواز دی تو اس نے گہرا سانس لیا۔ حلق میں موجود گرہیں نگلیں اور پھر بمشکل چہرے پر مسکراہٹ سجاتے آگے بڑھائی۔ بعض دفعہ مسکرانا بھی کسی عذاب سے کم نہیں ہوا کرتا تھا۔ اس کے لیے وہ لمحہ شروع ہو چکا تھا بہت پہلے سے۔ وہ کام سے واپس آئی تو حد درجہ تھکن کا شکار تھی۔ چند پل وہیں دروازے کے ساتھ خاموشی سے لگ کر بیٹھی رہی۔ بچپن کی تمام محرومیاں جانے کیوں ایک ساتھ اس پر وارد ہوئی تھی۔ جب تائی اس سے کہتی تھی کہ وہ اچھا کھانا، اچھا پہننے اور اچھے انسانوں کے لائق نہیں تھی، ان کا ماننا تھا کہ ایک بار ہاسٹس کی بیٹی جلد یا بدیر کسی مرد سے بھاگ کر شادی کرنے والی تھی، کیونکہ وہ اس قابل نہیں تھی کہ اسے عزت کا رشتہ میسر آ سکتا۔ اس نے سر تھک کر دروازے سے پوچھتے ٹکایا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ وقت کے ساتھ ہر تکلیف دیتی بات کا زخم مندمل ہو جائے گا، لیکن وہ غلط تھی۔ اس کے دل سے آج بھی کہیں ان باتوں پر خون رس رہا تھا۔ اس کا دل آج بھی اندر سے ٹوٹ رہا تھا۔ جب واجد سے رشتہ جڑا تب دل کو آس تھی کہ تائی کی باتیں سچ نہیں تھیں۔ ایسی فضول باتیں سچ کیسے ہو سکتی تھیں؟ پھر رشتہ ٹوٹ گیا اور تائی کی بھیانک پیشن گوئیاں سچ ثابت ہوئیں۔ اس نے آنکھیں کھول کر تاریکی میں ڈوبی چھت کو دیکھا تھا۔ اپارٹمنٹ کی تمام بتیاں بند تھیں۔ یاسر ملا تو اس نے آس ہی نہیں جوڑی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ قابل نہیں تھی، لیکن یہ دل یہ آس نہ ہونے پر بھی کیوں ٹوٹ رہا تھا؟ یہ نا امید ہونے کے بعد بھی کیوں ٹوٹ جانے کی سکت رکھتا تھا؟ یہ آخر سمجھتا کیوں نہیں تھا؟ وہ آہستہ سے اٹھی اور پھر آگے بڑھا۔ انڈسٹری میں داخل کے اوائل دنوں میں ہی اسے ایٹنگ ڈس آرڈر کی شکایت ہو گئی تھی۔ وہ بے وقت اور بے جگہ کھانے لگی تھی۔ وہ بے تحاشا کھانے کے بعد واش روم میں بند ہو کر کئی پہروں تک اپنے معدے سے سب اگل دیا کرتی تھی۔ پھر ایک چکر شروع ہو گیا۔ تکلیف اور اذیت سے چند پل کی نجات کے لیے وہ بھوک نہ ہونے پر بھی زبردستی کھانے لگی اور اس کی صحت بری طرح متاثر ہوتی رہی۔ اس کا وزن مستقل بڑھتا جا رہا تھا۔ نظر اور یوول نے اس کے بڑھتے وزن پر تشویش کا اظہار کیا تو اس نے ایکسٹریم ڈائٹ شروع کر دی۔ ایک اذیت ناک اور نہ ختم ہونے والا چکر پھر سے شروع ہو گیا تھا۔ اب وہ چاہ کر بھی کھا نہیں پاتی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ ایٹنگ ڈس آرڈر کا شکار ہوتی جا رہی ہے۔ اسے ماہر نفسیات کی ضرورت تھی۔ وہ اپنے دماغ کے اس طاقتور چکر کو روک نہیں پا رہی تھی۔ وہ پاگل ہوتی جا رہی تھی۔ وزن جو تیزی سے بڑھا تھا اب اسی تیزی سے گرنے لگا تھا۔ اس کی ذہنی صحت متاثر ہو رہی تھی، اس کی جسمانی صحت بگڑ رہی تھی۔ آگے بڑھ کر اس نے فریج کا دروازہ کھولا اور پھر وہ کریم بریڈز کی کئی پیکٹ نکال کر تیزی سے کھانے لگی، ایسے جیسے وہ برسوں سے بھوکی رہی ہو۔ کچھ پل بعد وہ فریج کے سامنے بیٹھی بریڈز باقاعدہ منہ
मुंह में जबरदस्ती ठूंसती जा रही थी। अपार्टमेंट अंधेरे में डूबा था, फ्रिज की सफेद रोशनी में किचन का कुछ हिस्सा नुमाया था, और वो भी जो जमीन पर बैठी किसी वैश्य की तरह ब्रेड जबरदस्ती हलक से उतार रही थी। उसे उन क्रीम से भरी डबल रोटियों के जायके का एहसास नहीं हो रहा था, उसे किसी चीज का एहसास नहीं हो रहा था। वो तो महज अपना स्ट्रेस खत्म करने के लिए खाती जा रही थी। यकलखती हलक तक भर जाने के बाद उसे उबकाई सी आई थी। उसने अध खुले पैकेट्स, आधी बची डबल रोटियां और बारीक चूड़े को यूं ही छोड़ा और वॉशरूम की जानिब भागी। उसे कह आ रही थी। कुछ ही पल बाद किसी ने अपार्टमेंट का दरवाजा खोला और फिर भागे बढ़ाया। आने वाले ने कदरे हैरत से बत्तियां रोशन की थी। वो सायरा थी। सलीना जवाब नदारत वो पर सोफे पर डालकर जल्दी से आगे बढ़ी और फिर किचन में झांकी। फ्रिज का खुला दरवाजा देखकर बुरी तरह ठटकी और फिर अगले ही लम्हे कमरे की जानिब भागी। वो उसके डिसऑर्डर से वाकिफ थी। अब वो बेसन पर झुकी सलीना की पुश्त फैला रही थी। वो अपना मुंह धो रही थी बेजान यक हाथों से। उसने उससे कोई भी सवाल किए बगैर बेड पर लेटा दिया था, फिर उस पर लिहाफ खोलकर डालने लगी। सलीना उसे बेहद मुज़म्मिल लगी थी। उसने उसकी पेशानी छुई। तुम ठीक हो ना सलीन, ये क्या हुआ है? फिर उसके सराहने आ बैठी। प्यार से उसके ठंडे सफेद रुखसार पर अपना नरम गरम सा हाथ फेरा। तुम्हें मुझ से सेशन लेने की जरूरत है? ये फिर से शुरू हो चुका है क्या? तुम मेरे लिए यासिर को हॉस्पिटल देखने जा सकती हो? मैं बस जानना चाहती हूँ वो ठीक है या नहीं। उसने इल्तिजाया आंखों से उसे देखा था। सायरा लम्हे भर को उसे देखकर रह गई थी। कुछ था कि वो इनकार नहीं कर सकी थी। उसने सर इस बात में हिलाकर उसकी बात मान ली। तुम्हें उस वक्त खुद की फिक्र करनी चाहिए। क्या तुम अभी किसी और के बारे में परेशान होना अफोर्ड कर सकती हो? वो किसी नहीं है। उसने हमेशा मेरी जान बचाई है सायरा। उसका जर्द चेहरा चंद पल देखती रही थी। अच्छा अब आराम करो, मैं सुबह उससे मिल आऊंगी प्लीज। क्या हालत बना ली है तुमने अपनी? कुछ पल बाद वो उससे गर्दन झुकाकर देखती हुई अफसोस से बोली थी। सलीना उदास सा मुस्कुराई। वो मुझे इतना याद आ रहा है सायरा, मैं क्या करूं? तुम मुझसे बता क्यों नहीं देती? सायरा के दिल को कुछ हुआ था। उसने नफी में सर हिलाया। आंखों की बारीक रगें गुलाबी होने लगी। मेरी वजह से देखो आज वो कहाँ पहुंच गया है। मैं उसे अपनी जिंदगी में शामिल करने का कोई हक नहीं रखती, और वो मुझे पसंद नहीं करता। वो वैसे ही किसी को पसंद नहीं कर लिया करता। उसकी जिंदगी में आने वाली लड़की बहुत परफेक्ट होगी। कम से कम वो मेरी जैसी दागदार स्कैंडल्स में फंसी एक बसती हुई अदाकारा तो हरगिज नहीं होगी। इस बात पर मैं तुम्हारा मुंह भी तोड़ सकती हूँ। सायरा की हल्की सी आवाज पर वो उदासी से मुस्कुराई थी। क्या मैं ऐसी नहीं हूँ? दोस्ती की ऐनक उतार कर देखो। अपनी दोस्त की जिंदगी और जात का हर शगाफ बड़ी वजाहत से दिखाई देने लगेगा। चंद पल कमरे में खामोशी छाई रही थी। क्या तुम उसे इतना पसंद करती हो? सायरा के खामोश से सवाल पर उसने बंद आंखों के साथ सर हिलाया था। वो दो आंसू अभी आंखों से टूटकर लढ़कते हुए बालों में जब सो गए। सायरा का दिल भारी होने लगा था। क्या वाजिब से भी ज्यादा? हाँ उससे भी ज्यादा, बहुत ज्यादा। बोली तो आवाज रुंधी हुई थी। क्या बात अच्छी लगती है उसकी? हर बात। कुछ तो बुरा लगता होगा ना? हाँ जब वो दूर जाने और दूर रहने की बातें करता है, जब वो पल मुझे अजनबी कर देता है, मुझे लगता है मेरा दिल खाली हो गया, दुनिया और जिंदगी खाली हो गई। तुम्हें बाजी से कभी इतनी मोहब्बत नहीं थी। और उसने अगले ही पल आंख खोल दी थी। सब ठहर गया। सारी दुनिया रुक सी गई। उस पर जैसे कुछ आश्कार हो रहा था, जैसे एक लम्हे की आगाही थी, बस एक पल की मोहब्बत। वो जेरेलब बड़बड़ाई थी। हैरत से छत को तकती रही। क्या वो अब तक मोहब्बत के मुतालिक बात करती रही थी? क्या उसे यासिर से मोहब्बत हो गई थी? कुछ था जो वो घबराकर उठ बैठी थी। सायरा ने चौंक कर उसकी जानिब देखा। मुझे उससे मोहब्बत कैसे हो सकती है? नहीं मुझे उससे मोहब्बत नहीं हो सकती। हज़ियानी अंदाज में नफी में सर हिलाती वो कह रही थी। ये मोहब्बत नहीं है तो फिर क्या है? और उसने जवाब देने के लिए लब वाक किए, लेकिन उससे कोई जवाब ना बन पड़ा। अगर ये मोहब्बत नहीं थी तो फिर क्या था? उसे समझ नहीं आया कि ये सब क्या था। उसने खाली खाली बेयकीन नजरों से सायरा को देखा था। मैं कैसे? क्या तुम्हारा दिल उसकी तकलीफ पर तड़पता नहीं है? उसकी नरमी से पूछने पर उससे वो रात याद आई जब उसे गोली लगी थी। वो अपनी अज़ियत की परवाह किए बगैर आगे बढ़कर उसको बाजू से जकड़ रहा था, उसे साहिर के हवाले कर रहा था, उसे हिदायत दे रहा था। वो उस हाल में भी उसके लिए फिक्रमंद था। उसके सफेद शर्ट पर भरा हुआ खून का दाग उसे याद करके नए सिरे से तकलीफ होने लगी थी। हाँ मुझे लगता है मेरा दिल तकलीफ से फटने के करीब है। और उसे मुस्कुराता देखकर क्या महसूस होता है? उसे सरदार के सफेद महल की छत याद आई थी। उसे जर्द कुमकुमों से रोशन उस छत पर मौजूद यासिर याद आया था, हाथ बांधकर सुकून से उसे तपाता हुआ, हल्का सा मुस्कुराता हुआ। जब वो मुस्कुराता है तो आसपास एक रोशनी सी फैली महसूस होने लगती है, और जब वो मसरूफ सा सर झुकाए काम कर रहा होता है, तब तुम्हारा दिल क्या चाहता है? मेरा दिल चाहता है मैं ठोड़ी पर चेहरा टिकाए उसे देखती रहूं। मुझे लगता है मैं उसे देख देख कर कभी थक नहीं सकती। मैं उसका चेहरा, उसकी आंखें, उसकी नसों के जाल में जकड़े हाथ, मैं ये सब बगैर किसी उकताहट का शिकार हुए घंटों देख सकती हूँ सायरा। और सबसे अच्छा वो तुम्हें कब लगता है? जब जब वो मेरी किसी बेवकूफ़ी पर चेहरा झुकाकर हंस पड़ता है। अल्फाज उसके लबों से बगैर किसी वक्त के बहते जा रहे थे। उसे खुद भी बहुत हैरत हो रही थी। उसने कभी यासिर के बारे में ऐसा नहीं सोचा था, लेकिन ये सब बातें ये जैसे उसके कहे अंदर तक उतरती रही थी। बस उसे ही उन बातों का
ادراک نہیں تھا۔ پہلی دفعہ وہ تمہیں کب اچھا لگا تھا؟ سائرہ نے اسے نرمی سے پوچھا تو سیلینا کی نگاہوں کے سامنے ایک منظر سا لہرایا۔ وہ گلابی جوڑے میں ملبوس کمزور سی واجد کے سامنے استدا تھی۔ وہ اسے چھونے آگے بڑھ رہا تھا اور پھر کوئی درمیان میں آ گیا تھا جب اس نے واجد کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پرے دھکیلتے ہوئے کہا تھا کیپ یور ڈسٹینس۔ جب وہ لوگوں کو پرے دھکیل کر میرے لیے کہتا ہے کہ فاصلہ رکھ کر بات کریں تب مجھے وہ کچھ اور اچھا لگنے لگ جاتا ہے۔ یہ سب زیادتی ہے میرے ساتھ۔ وہ اتنا اچھا کیوں لگتا ہے؟ وہ اتنا اچھا کیسے لگ سکتا ہے؟ تیز تیز بول کر اس کا سانس پھول گیا تھا۔ چند پل کمرے میں خاموشی چھائی رہی۔ تمہیں اس سے محبت ہو گئی ہے سیلین؟ وہ سر جھکائے اپنے ہاتھوں کو دیکھتی رہی۔ وہ جانتی تھی کہ اس سے محبت ہو گئی تھی اور یہ اچھا نہیں ہوا تھا۔ سائرہ نے نرمی سے ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے بالوں کو سہلایا تھا، پھر اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما۔ اس کی آنکھوں میں دیکھا اور ایکٹرز کو کرداروں سے محبت ہو جائے تو وہ انہیں بھول جانے میں ہی عافیت سمجھتی ہیں، کیونکہ وہ کردار سیلینا وہ کردار ان کے لیے نہیں ہوا کرتے۔ سیلینا کی کہی گئی بات اس نے دہرائی تو وہ چپ چاپ اسے دیکھی گئی، پھر سمجھ کر سر ہلایا۔ وہ جیسے ایک دم بہت ڈسٹرب نظر آنے۔ اب وہ پھر سے سائرہ کے ساتھ آ لیٹی تھی، پھر اس نے سائرہ کو بھینچ کر گلے لگایا۔ وہ جانتی تھی کہ سیلینا کو اس سمے اس کی اشد ضرورت تھی، اسی لیے وہ بغیر کسی پسوہ پیش کے اس کے ساتھ دن دراز رہی۔ لاؤنج میں موجود شیشے کی کھڑکیوں پر رات قطرہ قطرہ بہہ کر پگھلتی رہی۔ اگلی صبح سائرہ اور وہ دونوں اپنے کاموں کے لیے تیار ہو رہی تھی، پھر سیلینا اسے ہاتھ ہلاتی باہر کی جانب بڑھ گئی۔ وہ دونوں ناشتہ ساتھ کر چکی تھیں اور وہ اسے تھراپی سیشنز کے لیے دروازے تک بولتی ہوئی آئی۔ سیلینا مسکرا کر پلٹی اور پھر اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا، آگے بڑھ کر اس کے سیب جیسے رخساروں کو باری باری چوما اور اسے دیکھا۔ وہ اس کی ایسی والہانہ محبت پر حیرانی سے آنکھیں پھیلائے دیکھتی رہی۔ اسے ایسے دیکھنے پر وہ ہنسی تھی۔ میں کام سے فارغ ہو کر موئز سے سیشنز کے متعلق بات کرنے جاؤں گی، تم پریشان مت ہو، بس یاد رکھو کہ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں۔ اس کے کہنے پر سائرہ کے اتنے تنے اعصاب ڈھیلے پڑے تھے، پھر اسے گلے لگا کر خدا حافظ کہا اور دروازہ بند کرتی واپس پلٹ آئی۔ وہ خود بھی کام پر جانے کے لیے تیار لگ رہی تھی۔ ایک آخری نگاہ اپنے سراپے پر ڈالی، سبز رنگ کے شلوار قمیض پر مفلر کی مانند دوپٹہ گردن پر لپیٹے، اونچی پونی بنائے اسنیکرز پہنے، کندھے پر پرس ٹانگے وہ جانے کے لیے تیار لگ رہی تھی۔ اگلے لمحات میں وہ ذرا دیر ڈرائیو کرنے کے بعد ہاسپٹل چلی آئی تھی۔ اسے یاسر سے دو ٹوک بات کرنی تھی۔ اس نے ریسیپشن سے اس کے متعلق پوچھا اور پھر ایک 103 کمرے کی جانب بڑھائی۔ اگلے ہی پر اس نے دروازہ دھکیلا تھا۔ ہسپتال کا کمرہ کھڑکی سے چھن کر آتی روشنی کے باعث روشن تھا۔ بستر پر ہسپتال کے گاؤن میں وہ لیٹا تھا، اسے چہرہ اٹھائے دیکھ رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر ایک جانب سفید چھوٹی سی پٹی لگی تھی، چہرہ معمول سے ذرا زیادہ سنجیدہ اور مزمحل لگ رہا تھا۔ وہ آگے بڑھائی، ساتھ رکھا اسٹول کھینچ کر اس کے بستر سے ذرا فاصلے پر، اور یاسر اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ السلام علیکم، مجھے تو آپ جانتے ہی ہوں گے، اس نے محض سر ہلایا تھا۔ اگر جانتے ہیں تب بھی میں آپ کو بتا دوں کہ میں سیلینا کی ایک لوتی دوست ہوں اور میں اس کے بارے میں بہت زیادہ حساس ہوں۔ آپ نے اس کی جان موقع پر پہنچ کر بہت دفعہ بچائی، آپ کا بے حد شکریہ۔ ویسے مجھے شکریہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ گارڈ ہیں اور یہ آپ کی جاب، آپ کو اس کے پیسے ملتے ہیں، لیکن شاید آپ کی ماں کو اپنے فیکٹس درست کرنے کی بہت ضرورت ہے مسٹر عالم، وہ اسی سپاٹ انداز سے کہہ کر آخر میں وقفہ دینے کو رکی تھی۔ یاسر کے آئی برو نہ سمجھی سے اوپر کو اٹھے۔ میری ماں کا یہاں کیا ذکر؟ آپ کی ماں سیلینا کو مینٹلی ٹارچر کر رہی ہیں کہ وہ آپ سے آئندہ نہیں ملے گی۔ وہ آپ سے ملی ہی کیوں؟ اس کی وجہ سے آپ زخمی ہوئے ہیں اینڈ واٹ ایور، لیکن عالم صاحب آپ میری دوست کی وجہ سے نہیں، اس سائیکوپیتھ حملہ آور کی وجہ سے زخمی ہوئے ہیں۔ ہر کوئی میری دوست کو مورد الزام ٹھہرا رہا ہے اور میں ہرگز برداشت نہیں کروں گی۔ اگر لوگ اپنی غلط کہے سے باز نہیں آ رہے تو آپ انہیں بتا دیں کہ آپ اس کے گارڈ تھے، آپ ہی اس کے اصل باڈی گارڈ ہیں۔ آپ نے اس بات کو سب سے چھپایا اور سیلینا کی زندگی عذاب ہو گئی۔ اگر آپ پہلے دن سے سب کو بتا دیتے کہ آپ اس کے باڈی گارڈ ہیں اور اس کی تمام تر حفاظتی ذمہ داریاں بھی آپ کے کھاتے میں درج ہیں، تو کسی ماریہ کی ہمت نہیں ہوتی اس تعلق کو میلا کرنے کی۔ وہ ٹھہری، بولتے بولتے رخسار غصے سے دہک رہے تھے اور سانس چڑھا ہوا تھا۔ وہ اسے بے حد خاموش نگاہوں سے دیکھتا رہا، پھر ہاتھ سینے پر باندھے اس پر جیسے سائرہ کی تقریر کا اتنا خاص اثر نہیں ہوا تھا۔ کچھ سیکیورٹی ایشوز کی وجہ سے میں اس تعلق کو منظر عام پر لانے کے حق میں نہیں تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کون سے سیکیورٹی ایشوز ہیں یا کون سی ایسی پیچیدگیاں ہیں جس کے باعث آپ کو یہ سب خفیہ رکھنے کی ضرورت پیش آئی، لیکن اس سب کی وجہ سے جو کچھ میری دوست فیس کر رہی ہے وہ کسی بھی طور پر مناسب نہیں ہے۔ ہم اپنے مناسب اور غیر مناسب کے تحت چلتے ہیں بی بی۔ اس کا انداز خوش تھا۔ تو پھر
آپ اس مناسب اور غیر مناسب کو درست کریں. آپ کے پلانز کسی کی ذہنی صحت سے زیادہ اہم نہیں ہو سکتے. وہ بھی اسی اٹل لہجے میں بولی تھی. اس بار وہ چونکا تھا، پھر ٹھہر کر آنکھیں سکیڑی بغیر اس کا چہرہ دیکھے سلینا ٹھیک ہے؟ سائرہ کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری تھی. اچھا تو آپ کا خیال آ گیا؟ آپ کو اس کا خیال آ گیا اس کی خیریت کا؟ بہت جلدی پوچھ لیا آپ نے. آپ اس سے کہیں زیادہ سرد ہیں جتنا دکھنے میں لگتے ہیں. میں نے پوچھا کیا ہے وہ ٹھیک ہے؟ میں نے اپنا سوال پھر دہرایا تھا ماتھے پر بل ڈال کر. اس نے اپنا سوال پھر دہرایا تھا ماتھے پر بل ڈال کر. آپ کو لگتا ہے وہ اس سب کے بعد ٹھیک ہوگی؟ رات ایک شدید پینک اٹیک ہوا ہے اسے، ایٹنگ ڈس آرڈر کا بے رحم سائیکل پھر سے اس کی زندگی میں داخل ہو رہا ہے. لیکن آپ اپنے پلانز فالو کریں. کسی انسان کی ذہنی اور جسمانی صحت جائے بہار میں. جتنا غصہ اسے اس پر تھا وہ اتار رہی تھی. بولتے بولتے آواز لخلختی بند ہوئی. میں نے اس کے لیے گارڈز کا بندوبست کر دیا ہے، اس سے مزید کوئی مشکل نہیں ہوگی. کچھ پل بعد وہ بولا تھا تو لہجہ دھیما تھا. سائرہ نے زخمی نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھا تھا. کسی دوسرے گارڈ کے بھیج دینے سے اسے ذہنی ٹارچر دیتے لوگ پیچھے نہیں ہٹیں گے. آپ کا ایک بیانیہ اس کی زندگی میں بہت نہیں تو کچھ سکون لا ہی سکتا ہے. کیا آپ اس کے لیے ایک بیان دے کر سب واپس نہیں لے سکتے؟ وہ چہرہ پھیرے کھڑکی باہر دیکھتا رہا. وہ جانتا تھا سائرہ کیا کہہ رہی تھی. اسی پر دروازہ کھول کر کوئی اندر داخل ہوا تھا. اس سے اس کی ساکھ کو نقصان پہنچے گا. آپ یہ کیوں نہیں کہتے؟ اس سے آپ کی کریڈیبلٹی پر فرق آئے گا. سائرہ نے اسے سختی سے جوابی وار کیا تھا. ساحر وہیں دروازے پر ٹھہر گیا تھا. یہاں میری بات نہیں ہو رہی. آپ کے لیے بہت لوگ ہوں گے عالم صاحب، لیکن میری دوست کے لیے کوئی نہیں ہے. اس کے لیے کوئی نہیں لڑے گا. وہ لوگ اسے تھکا رہے ہیں اور وہ سکن سے مر رہی ہے. وہ مر جائے گی اور اگر آپ اسے مرا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے تو اس کی مدد کریں. یوں پردے کے پیچھے سے نہیں، دن کی روشنی میں لاکھوں لوگوں کے سامنے. اور میں جانتی ہوں کہ آپ یہ کر سکتے ہیں. آپ واجد نہیں ہیں، آپ پیاسے رہیں. اسی کے ساتھ وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی. پھر ایک چٹتی نگاہ تاثر ساحر پر ڈالی اور دروازے کے لاک پر ہاتھ رکھتے ہوئے ٹھہر گئی. لمحے بھر کو کچھ یاد آنے پر چہرہ پھیرا. سلینا نے مجھے آپ کا حال پوچھنے بھیجا تھا. میں اسے کہنا چاہتی تھی کہ تم لعنت کیوں نہیں بھیج دیتی، لیکن پھر میں اسے یہ نہیں کہہ سکی اور آپ کا حال پوچھنے کا وعدہ کر لیا. تو کیسے ہیں آپ؟ ٹھہر کر ٹھنڈی سی آواز میں پوچھا تھا. اس نے یاسر نے بھی چہرے پر ٹھنڈک لیے سر ہلایا تھا. ٹھیک ہوں. اس کے جواب دینے پر وہ اسی تیزی سے باہر کی جانب بڑھی اور دروازہ اپنے پیچھے ٹھاکی آواز کے ساتھ بند کیا. ابھی وہ غصے سے سر جھٹک کر آگے ہی بڑھ رہی تھی کہ سامنے سے آتے ارمان سے لمحے بھر کو ٹکرائی. وہ اسے اپنے سامنے دیکھ کر حیران ہوا تھا. پیچھے ساحر کے آئیبرو تعجب سے اوپر کو اٹھ گئے تھے. اس نے دروازے سے یاسر تک سفر کیا. وہ چہرہ پھیرے کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا. اس رات کیسی تھی وہ؟ بالکل آہستہ سے پوچھا. ساحر نے سر ہلایا. ٹھیک نہیں تھی، بہت رو رہی تھی. اپنا کریئر داؤ پر لگا کر یہاں پر میرے ساتھ آنا چاہتی تھی. بہت مشکل سے منع کیا تھا میں نے انہیں. اس کے جواب پر اس نے گہرا سانس لیا تھا. پھر چہرہ اس کی جانب گھمایا. اس کے ساتھ سختی سے پیش مت آیا کرو ساحر. وہ جو فائل کھول رہا تھا اس کی ہلکی ہلکی سی آواز پر چہرہ اٹھایا. آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا. وہ اپنے اوپر پڑی سفید چادر کو دیکھ رہا تھا. وہ مانتی نہیں ہے مجھے تو سختی کرنی پڑتی ہے. تھوڑی سختی بھی مت کیا کرو. وہ اب تک اپنی چادر کو دیکھ رہا تھا. ساحر نے فائل بند کر دی تھی. وہ اب اسٹول پر آ کے اس کے برابر آ بیٹھا تھا. جتنی نرمی سے تم ان کے ساتھ پیش آتے ہو کیا بالکل اتنی ہی نرمی سے پیش آؤں؟ پھر آنکھوں میں ڈھیروں طنز لیے ٹھنڈا سا کہا تھا. اس نے چادر سے نگاہیں ہٹا کر اسے دیکھا تھا. میری جتنی نرمی تم برت نہیں سکو گے اس کے ساتھ. اس کے جواب پر اس نے سر ہلایا تھا ایسے جیسے محفوظ ہوا ہو. کتنے لوگوں کو مارا ہے ابھی تک تم نے ان کے لیے؟ اس کے پوچھنے پر اس نے آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا. پھر لاپرواہی سے شانے اچکائے. گنتی بھول گیا. اور مزید کتنوں کو مارنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ کیا اس کی گنتی بھی بھول گئے ہو؟ طنز کیا تھا ساحر تھا نا. ضرورت پڑی تو بغیر گنتی کے ماروں گا. آنکھوں میں عجیب سی لاپرواہی لیے کہا تھا. جیسے اسے ایسا کرنا پڑا تو وہ کر گزرے گا. کسی کو مارو یا نہیں، لیکن واجد کی ہڈی پسلی اگر تم نے نہیں توڑی تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا. اور وہ بری طرح چونکا تھا. اگلے ہی پل سیدھا ہو کر اسے دیکھا. وہ اب پھر سے فائل کھول رہا تھا. کیا مطلب؟ کیا کیا ہے اس نے پھر؟ کچھ کیا نہیں، کر بھی کیا کر سکتا ہے؟ چکن شٹ. بس سلینا کو شادی کی آفر کر رہا تھا آخری ملاقات میں. کہہ رہا تھا میرے لیے خود کو تھوڑا سا بدل لو. لیکن سلینا بھی اپنے نام کی ایک ہی ہے. اس پر پانی پھینک کر وہاں سے اٹھ گئی تھی. مزے سے بتایا. اور وہ ساکت ہوا اسے دیکھ رہا تھا. یکدم ہنس دیا. گردن پیچھے پھینک کر ساحر بھی سر جھکا کر ہنسنے لگا تھا. منحوس شکلیں ہیں تم سب کی. خدا کا قہر نازل ہو تم لوگوں پر. بالکل یہی کہا تھا 50 لوگوں کے درمیان اسے. اور اللہ گواہ ہے اگر وہ اسے سیدھا نہیں کرتی تو میں اسے واجد کو اتنا مارتا کہ اس کی شکل بگڑ جاتی. ساحر کی مار کھائی نہیں اس نے ابھی. جبڑے سے دانت الگ ہو جاتے ہیں اور بیٹھنے پر ایک خاص جگہ دکھنے لگتی ہے. لبوں پر آتی کوئی گالی روکی تھی. آخر میں اس نے یاسر ہنستا جا رہا تھا. ملتے ہیں اپنے اگلی ویڈیو میں. جب تک آپ لوگ اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.